اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد ولانا دعام. تمام مومنین کو جو عالی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین گرامی قدر، جیسا کہ آج کل ایک بہت وائرل ایشو چل رہا ہے جس پہ پے در پہ ہماری ویڈیوز آ رہی ہیں، جوابات کا سلسلہ ہماری طرف سے جاری و ساری ہے. قبلہ یاسین قادری حافظہ اللہ تعالی، انہیں اب ان پر کفر کے فتوے، ایف آئی آر اپلیکیشنز، شیعیت کے فتوے، رفض کے فتوے اور پتہ نہیں کیا کیا ان لوگوں نے ایک بازار زبان درازی و بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے ان کے خلاف. ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کی سچویشن انہوں نے لا کر اس ٹائم پیچ اپ کر دی ہے سامنے. اور یہ ناسبیت کا بہت پرانا عنصر ہے، چاہے بریلوی ہوں، چاہے دیوبندی ہوں، چاہے وہابی ہوں، یا منگول جیلمی کے پیروکار ہوں، یا غامدی کے پیروکار ہوں، جو بھی ہوں. یہ جب بھی امیر کائنات مولا علی صلوات اللہ علیہ کی بات آتی ہے انہیں آگ لگنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ انہیں علی اصلاً ہضم ہی نہیں ہوتے. تو الحمدللہ ہم بھی پھر دفاع کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، چاہے ہمارا کوئی سنی بھائی ہے یا شیعہ مکتب میں سے ہے. الحمدللہ جو امیر کائنات صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے صحیح بات کرے گا، الحمدللہ ہم دفاع کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ثم الحمدللہ، چاہے جتنے ہی ناسبی سامنے آئے، 8 ہو یا 80، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وقت ضائع کیے بغیر سامعین گرامی قدر ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ان ناسبیوں کی ویڈیوز کے لیے، کیونکہ آج ہمیں 3 کا رگڑا لگانا ہے، اور 3 کا کڑاکا نکالنے میں تو آپ کو پتہ ہے الحمدللہ ہمیں سواد ہی بہت آتا ہے. جو سمجھدار ہے ان کو میرا سلام ہے اس جملے پہ. چلتے ہیں جی، اور یہ دیکھتے ہیں کہ اب ان مولویوں نے کیا نیا بکھیڑا کھڑا کیا ہے، اور پھر دلائل کے ساتھ ان کے اکابرین کی عبارات آپ کے سامنے جب پیش کی جائیں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کتنے بڑے جاہل قسم کے مولوی ہیں. بسم اللہ. ایک ویڈیو کلپ جو چل رہا تھا یاسین صاحب کا، جس میں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جانب یہ بات منسوب کر رہے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے بعض اصحاب ایسے رہے ہیں جو تفضیل مولا کائنات کے قائل رہے ہیں. تو ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ یہ جو قول ہے ان کا، اس قول کو وہ اپنے اس قول کو صحیح سند کے ساتھ ثابت کر دیں. حالات اطلاعات میں بول رہا ہوں بار بار، یہ علماء یہ ٹرم سمجھتے ہیں، مطلب آسانی یوں کہوں کہ بغیر کسی قید کے، بغیر کسی حد بندی کے، ظاہر میں بھی باطن میں بھی، خلافت میں بھی، ولایت میں بھی، غوثیت میں بھی، روحانیت میں بھی ابو بکر کا پہلا نمبر ہے. غیر نبی وہ کسی بھی مرتبے پر، کسی بھی مقام پر پہنچ جائے، وہ نبی سے افضل تو دور کی بات نبی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. یہ ضروریات دین کا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کا منکر ہم اس کو مسلمان تسلیم نہیں کرتے. یہ ہمارے ائمہ نے اس کی تصریح کی ہے. الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی کی معروف کتاب اعلی تشیع کا ترجمہ ہے، ترجمہ فرمان علی. اس میں شیعہ عالم فرمان علی نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا، اور اس کے ساتھ اس کی کا حاشیہ لکھا ہے. میرے پاس جو نسخہ ہے اس کا صفحہ نمبر 94 ہے. اس میں لکھا ہے کہ اسی وجہ سے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے میرے مرتبہ سے آگے نہ بڑھاؤ. اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ 2 شخص میرے بارے میں گمراہ اور داخل جہنم ہوئے، ایک وہ جو میری دوستی میں افراد کر کے مجھے میرے درجہ سے آگے بڑھا دیتا ہے، اور دوسرا وہ جو میرے مرتبہ سے گھٹا دیتا ہے. امالی توسی کے اندر 462 نمبر سیدنا مولا علی سے موقوفاً ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں یہلک فی رجلان، میرے بارے میں 2 طرح کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے. محب مفرط بما لیس فیہ، ایک میری محبت میں افراد کرنے والا، یعنی جو مجھ میں نہیں ہے وہ ماننے والا. ومبغض یحملہ شنآنی علی ان یبعثنی، اور میرے بغض میں مجھ پر بہتان لگانے والا. سامعین گرامی قدر، ڈیفینیٹلی آپ نے ان سب مولویوں کی ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی. اب سب سے پہلے تو وہ مولوی ذوالفقار جسے یاسین قادری صاحب نے مناظرے کے دوران ہی دھول چٹاتی تھی اور چت کر دیا تھا پکڑ کے، تو یہ حضرت دوبارہ سامنے آئے ہیں کہ جی مولا علی صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے وہ باتیں کہ جی آپ کا یہ جو دعویٰ ہے کہ صحابہ بھی مولا علی کی تفضیل کے قائل تھے، اسے صحیح سند سے ثابت کریں. جبکہ الحمدللہ سامعین گرامی قدر ہم نے پہلے ہی اس کے سامنے وضاحت پیش کی تھی فتاوی رضویہ سے کہ فضائل اور تفضیل کے معاملے میں ضعیف، مرسل، مقطوع ہر قسم کی روایت عین حجت ہے. احمد رضا بریلوی نے واضح طور پہ یہ لکھا تھا. لیکن سامعین
کیا کریں؟ جب بات آتی ہے تو اپنے امام کو بھی ٹھڈا مارنا ہے جب اپنے عقیدے پہ زد پڑ رہی ہو، جو عقیدہ ہے ہی نہیں، پلیدہ ہے۔ پھر الحمدللہ اگر یہ دعویٰ ہے کہ صحیح سند سے ثابت کرو تو پھر یہ مولوی ذوالفقار لکھ کر دے کہ یہ الحمدللہ اب اس مسئلے سے فرار نہیں کرے گا۔ امام ابن عبد البر اندلسی کی کتاب الاستیعاب میرے پاس موجود ہے، جلد نمبر اس کی 2، صفحہ نمبر 91، مولا علی کا جہاں ذکر ہے صلوات اللہ علیہ، کہتے ہیں حضرت سلمان، ابو ذر، مقداد، خباب، جابر، ابو سعید خدری، زید بن ارقم سلام اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے منقول ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ ان حضرات نے حضرت علی صلوات اللہ علیہ کو تمام صحابہ سے افضل قرار دیا، ٹھیک ہے جی، تمام صحابہ سے افضل قرار دیا مولا کائنات کو صلوات اللہ علیہ۔ پھر صفحہ نمبر 103 پہ اسی الاستیعاب میں امام ابن عبد البر مولا علی کی فضائل میں نقل کرتا تمام روایات کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں مذکورہ تمام روایات صحیح اسناد سے ثابت ہیں اور ان کی اسناد کی تفصیل ہم ان کی جگہوں پر بیان کر چکے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ لیں جی سامعین گرامی قدر، آیا کہ نہیں آیا جواب؟ پھر میں نے پہلے ہی کہا تھا ہماری پیش کردہ عبارات پہ یا یاسین قادری صاحب کی پیش کردہ عبارات پہ تم جر کر کے دیکھو توثیق پہ حوالے آتے ہیں کہ نہیں آتے، کرو ہاں ذرا جر اب۔ لیں جی دعویٰ کیا تھا؟ صحیح سند کے ساتھ پیش کریں۔ الحمدللہ صحیح سند روایت ہے کہ یہ سب صحابہ سلام اللہ علیہ مجمعین مولا علی صلوات اللہ علیہ کی تفضیل کے قائل تھے۔ الحمدللہ۔ لگاؤ جی ریفز کا فتویٰ۔ ہاں، کیا حیثیت ہے ان زبات کے سامنے تمہارے بزرگوں کی؟ پیر مہر علی نے لکھا، احمد رضا بریلوی نے لکھا، حافظ باقلانی نے لکھا، یہ ہے وہ ہے، اور بھائی تمہارے مولویوں کی کیا حیثیت ہے ان زبات کے سامنے، ان صحابہ جلیل القدر کے سامنے سلام اللہ علیہ مجمعین؟ کیا پدی کا شوربہ ہیں؟ کام کرو اپنا جا کے، نہ 3 میں نہ 13 میں۔ پھر سامعین گرامی قدر ایک اور وہ اشرف جلالی کا وہ یخنی سے زیادہ گرم دیگچا جو آپ نے دیکھا ہوگا بھی ویڈیو میں بڑا پھدک رہا تھا، اس نے بھی مجال ہے کہ کوئی آیت سے یا حدیث سے استدلال کیا ہو۔ تاجدار گولڑا نے فرمایا، تاجدار بریلی نے فرمایا، کون سے تاجدار وہ سر پہ کراؤن پہن کے گھر سے باہر نکلا کرتے تھے یا کوئی پلاسٹک کا تاج لا کے تم نے ان کے سر پہ رکھ کے کوئی کیلے ٹھوک کے فکس کیا تھا؟ کیا تاجدار۔ خیر سامعین گرامی قدر، اب ہم آپ کے سامنے وضاحت رکھتے ہیں کہ یہ مولوی کس طرح دلائل پی جاتے ہیں۔ تفضیل امیر المومنین پہ ہم نے احمد رضا کی فتاوی رضویہ سے عبارت پیش کی تھی، فارغ، کوئی جواب نہیں۔ پھر سامعین ان کے پیر مہر علی صاحب کی کتاب تصفیہ مابین سنی و شیعہ سے عبارت پیش کی تھی، جن علماء کے دم پہ یہ پھدک رہے تھے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر سب سے افضل ہے، تو انہی علماء کی عبارات ہم نے پچھلی ویڈیوز میں پیش کی تھیں، کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ پھر سامعین گرامی قدر حافظ ذہبی کی سیر و اعلام النبلاء سے بھی عبارت پیش کی تھی تاکہ تفضیل مولا علی پہ متفق علیہ شخصیت کا بھی بیان آ جائے کہ تفضیل حیدر کرار صلوات اللہ علیہ کوئی رفض نہیں ہے، اس میں رفض کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں۔ لیکن ماشاءاللہ کیا کیجئے جناب کہ خیانت جب تک نہیں کریں گے تب تک ان مولوی حضرات کی روٹی نہیں ہضم ہوتی۔ پھر سامعین گرامی قدر بات کو یہاں وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ نیا رافضی کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ہے اشرف جلالی صاحب کے چیلے۔ تو اشرف جلالی کی کتاب یہ میرے پاس فہم دین موجود ہے، جلد نمبر 3۔ آؤ مولوی دلالی سے پوچھتے ہیں۔ دلالی صاحب نے جلد 3 فہم دین صفحہ نمبر 290 پہ واضح طور پر لکھا ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سب سے زیادہ فضائل جن کے احادیث میں ملتے ہیں وہ حضرت علی ہیں، مولا علی صلوات اللہ علیہ۔ سب سے زیادہ فضائل میرے آقا کے ہیں، حیدر کرار کے صلوات اللہ علیہ۔ یہ بات بھی یہاں واضح ہے الحمدللہ۔ اور سامعین گرامی قدر الحمدللہ صریح قول میں تو ویسے ہی تعویل کا دعویٰ نہیں سنا جاتا، اس پہ بھی ہم بات آگے کریں گے جب وہ مولوی راشد کو ابھی ہم پکڑ رہے ہیں۔ ہاں جی، تینوں کا کڑاکا نکال کے جائیں گے، اور 3 کا کڑاکا نکالنا تو ویسے ہی ہمیں بڑا پسند ہے۔ تو الحمدللہ یہ بات واضح ہے۔ اب ایک بھونڈی قسم کی تعویل یہاں پہ یہ لوگ لے کے آتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ بالغاز فضائل ہے نہ کہ بالغاز افضلیت مطلقہ، تو افضلیت ماخوذ کس سے ہے؟ فضائل سے۔ فضائل کس سے ہیں؟ فضل سے۔ جن بندوں کو ابھی تک حروف کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ان سے جملہ آگے کس طرح توسط میں آتا ہے، کیا سارا معاملہ ہے، فضل، فضائل، افضلیت، اس میں کیا بڑی بات ہے بھائی؟ نہیں، وہ افضلیت مطلقہ کا اور حکم ہے کیونکہ وہ باب عقائد میں سے۔ کون سا عقیدہ؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا عقیدہ ہے؟ ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین نے دیا، اصحاب جلیل القدر نے دیا، بلکہ اصحاب کا عقیدہ صحیح سند کے ساتھ تو ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ علی سے افضل ہے ہی کوئی نہیں، تیرا عقیدہ ہے ہی کوئی نہیں۔ الحمدللہ۔ کون سا عقیدہ؟ اپنے بزرگوں کے عقیدے اپنی جیب میں رکھو، اور الحمدللہ انہی بزرگان کی عبارات ہم نے دکھائی ہیں تفضیل حیدری پہ۔ کیا جواب آیا اس کا؟ کھا کے ہضم کر کے بیٹھ گئے
ابھی تماش بین قسم کے مولوی، نہ آتا نہ جاتا. احمد رضا بریلوی کی کتابیں ابھی تک صحیح پڑھی نہیں ہے، کہنے کو اعلیٰ حضرت کا مسلک زندہ باد. خیر سامعین گرامی قدر، ان حضرت کی جو یہاں بات وائنڈ اپ ہو گئی. اب مولوی راشد بریلوی صاحب، اللہ اکبر. مولوی راشد بریلوی صاحب جن کے بارے میں یہ سارے ناس بھی رل مل کے دعویٰ کرتے ہیں کہ ماہر علم اصول حدیث و علل حدیث ہیں، ماہر علم اصول تفسیر ہیں، ماہر علم اصول فقہ ہیں، اسی طرح ماہر علم فن مناظرہ ہیں. لیکن ماشاءاللہ سے جب بھی ہم نے ان کے خلاف ویڈیو بنائی ہے تو ان کی پیش کردہ روایات کا ہم نے جو حال کیا ہے وہ آپ سب کے سامنے واضح ہے گزشتہ 3-4 سالوں سے. تو وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں مولوی راشد صاحب کی حوالہ جات کی طرف. سب سے پہلے تو شیعہ حوالہ جات، مرحوم مولانا فرمان صاحب کا انہوں نے ترجمہ اور تفسیر پیش کیا تھا، جس سے انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ دیکھیں جی اہل سنت عالم نبی فرمان علی صاحب یہاں پہ اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ مولا علی انبیاء پر تفضیل نہیں رکھتے. انہوں نے سامعین گرامی قدر تفضیل الانبیاء کی بات کی ہے، تو تفضیل الانبیاء بھی ہم ثابت کر کے جائیں گے، اس میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے الحمدللہ. یہاں پہ انہوں نے یہ بات کی اور یہ تاثر دیا کہ دیکھیں شیعہ بھی ہماری بات کو آن کر رہے ہیں. پھر امالی شیخ توسی، شیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن حسن توسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، صاحب استبصار و تہذیب، ان کی امالی توسی سے انہوں نے مولا علی سے منسوب قول نقل کی ہے، جس میں مولا علی یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے حد سے زیادہ بڑھانے والا بھی اور مجھ سے بغض رکھنے والا بھی وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، لیکن اس میں تفضیل علی الانبیاء کی کوئی بات نہیں تھی. فرمان علی صاحب نے جو عبارت نقل کی ہے وہ تقریباً اس سے ملتی جلتی ہے، کیونکہ وہ آثار کی مطابقت میں اسے لے کے چل رہے تھے. لیکن سامعین گرامی قدر، انہوں نے جو عبارت پیش کی ہے اس کے اندر سند میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابو عمر نامی راوی ہے. اور سامعین یہ میرے پاس موجود ہے عالم ربانی سید محمد حسینی بغدادی کی المعین علی معجم رجال الحدیث، اور اس میں سامعین بالکل واضح پیج نمبر 759 پر اگر آپ جا کر دیکھیں تو واضح طور پہ ابو عمر کے بارے میں کیا انہوں نے یہاں پر اس کا کیا ترجمہ لکھا ہے؟ مجہول. الحمدللہ مجہول. کوئی ان بیچاروں کے پاس اس پہ دعویٰ رہا ہی نہیں، یہ بات واضح ہے. اور اب جس کا نام سن کے ماشاءاللہ سے ناسبیوں کو موت یاد آتی ہے، ان کے روح کنڈے کھڑے ہو جاتے ہیں. فخر الملت، فخر شیعہ حضرت علامہ مدرسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے رسالہ اعتقادات میرے پاس موجود ہے، اعتقادات امامیہ، صفحہ نمبر 57 پر علامہ مدرسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ واضح طور پہ یہاں عبارت لے کر آئے کہ یہ بزرگوار تمام مخلوقات خداوندی سے اشرف و اعلیٰ ہیں اور سوائے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی تمام انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقربین سے افضل ہیں. الحمدللہ الحمدللہ، یہ ہے ہمارا عقیدہ الحمدللہ. علامہ مدرسی رضوان اللہ علیہ نے 2 ٹوک الفاظ میں یہاں پر لکھا. باقر مدرسی کے سامنے میں کہتا ہوں اور کسی بیچارے وہ مترجم قرآن کی کیا حیثیت. اور دوسری بات سامعین گرامی قدر، میں کہتا ہوں کہ مولوی راشد صاحب کی علمی یتیمی پہ میں ہنسوں روؤں کیا کروں، مجھے اس بات کی بالکل بھی سمجھ نہیں ہے. ابھی حال ہی میں کچھ ایک آدھ انہوں نے عبارات وغیرہ پیش کی تھیں آئی تھنک ایام فاطمیہ میں، تب ان کا ہم نے کڑاکا نکالا تھا جی آگے نا مل کے چھتر پریڈ دوبارہ آپ سے کروا رہے تو پھر مرضی ہے ان کی. مولوی راشد صاحب آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں، اگر کوئی رسالہ یا کتاب وغیرہ لکھی ہے نا اسے مارکیٹ میں نہ بھیجیے گا. جس دن میرے ہاتھ لگ گئی میں نے آپ کو آپ ہی کی کتاب سے اٹھا کے زمین پہ نہ پٹکا نا تو پھر بات کیجیے گا. خیر اچھا جی، جو ولایت کے عقیدے کو نبوت سے افضل سمجھے وہ کافر ہے، پکی بات ہے. سامعین گرامی قدر، ہائے 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 ہائے، آج الحمدللہ ان کے پتہ نہیں کتنے لوگ کافر ہو جاتے. اگر میں سب کی عبارات دکھا دیتا، فی الحال صرف اکا دکا کی دکھاتا ہوں، بلکہ 3 چلیں گفٹ کے طور پہ 3 دکھا دیتا ہوں، صدقہ شیعان علی صلوات اللہ علیہ 3 دکھا دیتا ہوں. ہاں جی، سب سے پہلے یہ ان کے مجدد الفسانی احمد سرہندی صاحب کی یہ مکتوبات امام ربانی، نام نے امام ربانی، جلد نمبر اول میں صفحہ نمبر 627 میں واضح انہوں نے عبارت لکھی، الولایت افضل من النبوہ، ولایت نبوت سے افضل ہے. پہلا کافر الحمدللہ. اور وہ بھی سامعین گرامی قدر انہوں نے کوئی حدیث رسول پیش نہیں کی تھی، انہوں نے جو اجماع کا عقیدہ پیش کیا تھا، یہ شفا قاضی ایاز کی کتاب الشفا شریف سے انہوں نے عبارت پیش کی تھی. چلیں بہرحال سامعین گرامی قدر وہ ٹھیک ہے، آپ کا اجماع ہے تو پھر الحمدللہ بالاجماع احمد سرہندی کافر. دوسرا کافر دکھانے لگا ہوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی انفاس العارفین، شاہ ولی اللہ صفحہ نمبر 167
یہاں پہ بھی بالکل واضح وہی عبارت موجود ہے، الولایت افضل من النبوہ، ولایت نبوت سے نبوت پر فوقیت رکھتی ہے، الحمدللہ اے تھے بھی تھا دوسرا کافر۔ اللہ اکبر، یہ بات بالکل آپ کے سامنے واضح ہے۔ اور سامعین گرامی قدر، بڑے ہی لطف کی بات، تیسرا جو کافر دکھانے لگا ہوں اس پہ تو الحمدللہ ایک انہیں چونگا بھی ملے گا مفت میں۔ یہ ان کے میر عبد الواحد بالگرامی صاحب کی 7 سنابل میرے پاس موجود ہے، میں نہیں کہہ رہا، ان کے اپنے اصول پہ ان پہ کفر لازم آ رہا ہے۔ صفحہ نمبر 147 پہ وہ کہتے ہیں، ایک روز اس درویش سے کہنے لگا کہ میری یہ آرزو ہے کہ میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کروں، ٹھیک ہے جی، اگر سرکار کے کرم سے ملاقات ہو جائے تو انتہائی بندہ نوازی ہوگی، سرفرازی ہوگی۔ درویش نے جواب دیا کہ جس روز حضرت سلطان المشائق کی یہاں مجلس و سماع ہوتی ہے اس روز حضرت خضر تشریف لاتے ہیں سلام اللہ علیہ، اور لوگوں کے جوتوں کی نگہبانی فرماتے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میں کہتا ہوں وہ گندا مذہب، توبہ استغفار، ایک نبی پروردگار سے سلام اللہ تعالی علیہ لوگوں کے جوتوں کی نگہبانیاں کروا رہے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، لوگوں کے جوتوں کی نگہبانیاں کروائی ہیں نبی مکرم سے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اس میں کوئی کسی قسم کی ہیل حجت نہیں ہے، یہ بلا شک بہت بڑی گستاخی ہے۔ سامعین گرامی قدر، مولا علی کو انبیاء پر اگر فضیلت دی جائے، یہ سیخ پا ہو جاتے ہیں اور خود نبیوں سے نعوذ باللہ لوگوں کے جوتوں کی نگہبانیاں کروا رہے ہیں۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور پھر یہ 7 سنابل کون سی کتاب ہے؟ جلد نمبر 14 فتاوی رضویہ۔ اب چونکے کا ٹائم آگے جو میں نے وعدہ کیا تھا، 3 تو کافر ہو گئے نا، کیونکہ 3 ہوتے ہی کافر ہیں، چوتھا بھی پڑھو۔ صفحہ نمبر 657 پہ کہتے ہیں، حضرت زبدۃ العارفین میر عبد الواحد بالگرامی قدس سرہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، سامی 7 سنابل شریف میں کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو مقبول ہو چکی، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جھوٹ باندھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جھوٹ باندھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہا کہ میں نے 7 سنابل کو یہ مہر لگا کے بھیجا ہے؟ ہاں جی سامعین گرامی قادر، یہ دعویٰ تو ان کا بخاری کے بارے میں بھی نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توبہ استغفار اٹیسٹڈ کتاب ہے 7 سنابل، جس میں جناب خضر علیہ السلام کی اتنی گندی گستاخی کی ہیں ان لوگوں نے، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا ہے، اور اسی کتاب میں وہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ بھی موجود ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ کیا بھائی، تم کون سی تفضیل انبیاء کے قائل ہو ہیں جی؟ کون سی تفضیل انبیاء؟ مولوی راشد صاحب وہ ڈے آئے تفضیل انبیاء پہ باتیں کرنے والے۔ تو سامعین گرامی قدر، اور کل کو یہ کوئی ہیل حجت کریں اس پہ کہ نہیں جی وہ ایسا تھا وہ ویسا تھا، نہ 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 نہ، احمد رضا بریلوی کی ہی کتاب میرے پاس موجود ہے، تمہید ایمان۔ تمہید ایمان میں صفحہ نمبر 37 میں انہوں نے واضح کہا ہے کہ سری لفظ میں تعویل کا دعویٰ نہیں سنا جاتا، سری الفاظ میں کوئی تعویل ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور سامعین گرامی قدر، یہاں چھٹی نہیں ہوئی، ابھی ایک اور یہ ہتھوڑا ان کے سر پہ پڑنے والا ہے، اس کے بعد گرز ماروں گا۔ اجماع 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 بڑا کھیلنا آتا نا، مولوی راشد صاحب آئے اجماع پہ، میں بھی آپ کو ایک فتویٰ دکھاؤں گا۔ یہ ان کے غزالیہ دوران راضی زماں احمد سعید بریلوی صاحب، ان کی کتاب الحق المبین میرے پاس موجود ہے، اس نے پوری کتاب اس موضوع پہ لکھی ہے، گستاخی کی تعویل کرنے والا بھی گستاخ ہے، گستاخی کی کوئی تعویل، کوئی بہانہ، کوئی ڈرامہ، کوئی لیڑ لپاڑا ہو ہی نہیں سکتا، گستاخی کی جو تعویل کرتا ہے وہ بھی گستاخ ہے، آپ کی جوتی آپ کی بوتھی، ٹھیک ہے، ہاں یہ بات بھی یہاں واضح ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو یہ پھنس گئے۔ اور پھر سامعین گرامی قدر، میں نے جو کہا تھا کہ اجماع 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 پہ بڑا آپ کو زور ہے، آج الحمدللہ پھر اجماع پہ واضح طور پہ کون کافر ہو رہا ہے یہ بھی ہم آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں۔ جلد نمبر 15 میرے پاس موجود ہے فتاوی رضویہ، احمد رضا بریلوی، صفحہ نمبر 235 پہ احمد رضا بریلوی نے واضح طور پہ یہاں پہ لکھا کہ حضرت علی مرتضیٰ صلوات اللہ علیہ سے جنگ کرنے والا اگر ان سے عداوت و بغض کی وجہ سے کرتا ہے تو اہل سنت کے نزدیک بالاجماع وہ کافر ہے، اور خوارج کے متعلق بھی ان کا یہی مذہب ہے، جس نے بھی مولا علی سے بغض رکھا اور جنگ کی وہ کافر ہے بالاجماع۔ اجماع اجماع بہت کھیلنا تھا نا مولوی راشد صاحب، وہ بالاجماع کافر ہے، الحمدللہ۔ لو جی، ماتا جی بھی گئی، ماموں بھی گیا، الحمدللہ، کافر ہاں ہے، ظاہری بات ہے، جو علی سے جنگ لڑے وہ کون سا استغفر اللہ اس کا اسلام رہے گا، اس کے تو کلمے کا ہی اعتبار نہیں ہے۔
اور یہ کل کو ڈرامہ بھی کر سکتے تھے کہ نہیں وہ خوارج کے بارے میں جنہوں نے مولا علی سے جنگ نہروان لڑی تھی، یہ ہے وہ، نہیں بھائی، خوارج کا الگ سے یہاں پہ ذکر کیا احمد رضا بریلوی نے۔ تو سامعین گرامی قادر، الحمدللہ، اجماع کی بڑی رٹ لگائی تھی نا مولوی راشد صاحب، تو اجماع کے اندر زد میں کون آیا پھر، کون کافر ہوا؟ اور بھائی میں کہتا ہوں مجھے چھیڑو، اور سامعین گرامی قدر میں یہ ذکر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ ملوانے باز نہ آئے میں دوبارہ پلٹ کے آؤں گا۔ یہ پچھلے دلائل کا ابھی تک جواب نہیں آیا، الحمدللہ پچھلے دلائل وہیں پہ کھڑے ہیں، تفضیل مولا علی کے مسئلے پہ سارے وہیں کھڑے ہیں۔ کفر تو ان کے بڑوں پہ لازم آ رہا ہے الحمدللہ، ان کے بڑوں پہ اور بڑیوں پہ سب پہ ہی۔ تو الحمدللہ پیچھے رہ کیا گیا؟ پچھلے دلائل کا کوئی جواب نہیں آیا ابھی تک، نہ ہی آئے گا۔ جھوٹ کا کوئی جواب ہوتا ہے؟ تم دلائل کھاتے جاؤ، جواب نہ دو، تمہاری خیانت کو دنیا دیکھ رہی ہے۔ الحمدللہ ہمارے دلائل کی صداقت اور تقویت کو بھی دنیا دیکھ رہی ہے۔ تم دلائل کھاتے جاؤ، میں بدل کے تمہارے ہی اکابرین کی کتابیں آگے پیش کرتا جاؤں گا، کہاں تک بھاگ لو گے؟ جنگوں میں تمہارے بڑے بھاگے، اس پہ سیخ پا ہوئے جب سچ بتا دیا تو تمہارا پالا پڑا ہے علی والوں سے۔ کھیلیں گے، اچھا ہے۔